نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 9واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 158 to 162۔ لفظی ترجمہ، قل کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں، رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کی، اللہ جی وہی ہے، لہو جس کے لیے ملک السماواتی، بادشاہت ہے آسمانوں والارض اور زمین کی، لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر ہوا وہی، یحیی زندگی بخشتا ہے، وہ یمیت اور موت دیتا ہے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، نبی امی ہے جو، اللہ زی جو یؤمنوا یقین رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، وکلماتہ اور اس کے سب کلاموں پر، واتبعوہ اور پیروی کرو اس کی، لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ، ومن قوم موسیٰ اور قوم موسیٰ میں سے، امتن ایک جماعت، یہدون جو ہدایت کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، بھی اور اس کے ساتھ بھی، یعدلون وہ انصاف کرتے ہیں، وقطعناہم اور الگ الگ کر دیے ہم نے ان کو، اثنتا عشرۃ 12 قبیلے، اسباطً امما کے بڑی بڑی جماعتوں میں، واوحینا اور وہی بھیجی ہم نے، الی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ کہ جب انہوں نے پانی طلب کیا، قومہ اپنی قوم کے لیے، ان اضرب کے مارو، بعصاک اپنا عصا، حجرہ پتھر کو، فانبجست تو پس پھوٹ نکلے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق، علمہ جان لیا، کل ہر ایک، اناس قبیلے نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، وظللنا اور سایہ کیا ہم نے، علیہم ان پر، غمامہ بادلوں کا، وانزلنا اور اتارا ہم نے، علیہم ان پر، من والسلویٰ اور سلویٰ، کلوا کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دی ہیں، وما اور نہ ظلمونا اور نہیں انہوں نے کچھ بگاڑا ہمارا، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، وَإِذْ قِیلَ اور جب کہا گیا لہم ان سے، اسکنوا کہ تم سکونت اختیار کرو، ہٰذِهِ القرية اس شہر میں، وَكُلُوا اور کھاؤ، منہا اس میں سے، حیث جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا اور کہو، حطۃ بخش دے، ادخلوا اور داخل ہو جاؤ، بابا دروازے سے، سجداً سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزید المحسنین اور ہم قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو، فبدل پس بدل ڈالا اللہ جنہوں ان لوگوں نے جو ظالم تھے، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر الذی اس کے علاوہ، قیلا جو ان کو حکم دیا گیا تھا، لہم فارسلنا پس بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، رجزاً عذاب، من السماء آسمان سے، بما اس سبب، کانوا وہ تھے، یظلمون ظلم کرتے۔ عذاب کب آتا ہے؟ جب قومیں اپنے اوپر ظلم کرنے لگ جاتی ہیں، اور وہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ ہمیں اپنے تابع دار بندوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، بس تم اللہ پر، اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ، یہ آیت بھی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رسالت کے اثبات میں بالکل واضح ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کائنات کے انسانوں، میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، سبحان اللہ، یوں آپ پوری بنی نوع انسان کے نجات دہندہ اور رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نجات اور ہدایت نہ نصرانیت میں ہے، نہ یہودیت میں،
نہ کسی اور مذہب میں۔ نجات اور ہدایت اگر ہے تو صرف اسلام کے اپنانے اور اسے ہی اختیار کرنے میں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یعنی میری رسالت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ سورۃ سبا میں فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور لیکن اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا سورۃ فرقان میں بہت برکت والا ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری تاکہ وہ جہانوں کے ڈرانے والا ہو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، میں ہر گوڑے اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمام انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، میری مدد روب سے کی گئی ہے، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا ہے، اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور چھٹی اور مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ناراض کر دیا، تو عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان کے پیچھے چلے گئے تاکہ ان سے معافی کی درخواست کریں، مگر انہوں نے معاف نہ کیا بلکہ ناراضی کی وجہ سے اپنا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے یہ صاحب کسی سے لڑ کر آئے ہیں۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے فعل پر نادم ہوئے، سو وہ بھی آ گئے اور سلام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے آپ کو سارا واقعہ سنایا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سن کر ناراض ہوئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول زیادتی مجھ سے ہوئی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میری وجہ سے میرے دوست کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتے؟ کیا تم میری خاطر میرے دوست کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتے؟ میں نے جب یہ کہا کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تو تم نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، نعوذ باللہ، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ میں آپ کے رب اور آپ سے پہلے کے لوگوں کے رب کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ جب سامری اور اس کے پیروکاروں کا ذکر آیا تو شبہ ہو سکتا تھا کہ ان میں کوئی بھی مومن اور اچھا آدمی نہیں تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خود حق پر قائم ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بے شک فرمایا اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا جو کئی گروہ تھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر ماریے تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی، اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں،
اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دی۔ ان کی تعداد تیزی سے بڑھتی گئی اور ان کے طباع اور عادات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے گئے، اسی لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ انہیں مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ہر جماعت کا ایک نگران مقرر کر دیا جائے تاکہ ہر جماعت اپنے الگ الگ نظم و نسق کے مطابق زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کا یہ ایک احسان تھا۔ اس کے علاوہ 3 دیگر احسانات کا تذکرہ اس آیت میں ہوا۔ پہلا احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ دوسرا احسان یہ کہ دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے پڑاؤ کے اوپر بادل کو لا کر ٹھہرا دیا، سبحان اللہ۔ اور تیسرا احسان یہ کہ ان کے کھانے کے لیے آسمان سے من و سلوہ بھیج دیا۔ فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ اور کہو بخش دے اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دیا کہ جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالت اتنی پست ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مذکورہ احسانات کو فراموش کر دیا۔ سرکشی اور نافرمانی ان کا شیوا بن گئی اور اللہ کے احکام کا نعوذ باللہ مذاق اڑانا ان کی فطرت ثانیہ بن گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اسی قسم کی ایک اخلاقی اور دینی گراوٹ کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت المقدس میں حطۃ کہتے ہوئے داخل ہوں، یعنی اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اپنے سرینوں پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہا، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے انہیں طاعون کی بیماری میں مبتلا کر دیا اور ہزاروں کی تعداد میں یہ ہلاک ہو گئے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا سورۃ بقرہ کی کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور کہو بخش دے تو ہم تمہیں تمہاری خطائیں بخش دیں گے، لیکن انہوں نے یہ حکم بدل دیا۔ وقولوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے حطۃ کے بجائے یہ کہنے لگے حبۃ فی شعرہ، یعنی ہمیں بالیوں میں دانہ دے۔ استغفار۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ان کے باپ نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب ہے جو بنی اسرائیل یا اگلی کسی امت پر بھیجا گیا تھا، تو جب تم سنو کہ کسی ملک میں طاعون پھیلا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جب تمہاری ہی بستی میں طاعون پھیل جائے تو اس کے ڈر سے بھاگ کر نہ نکلو۔ بہت اہم آیات، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ عطا کریں، آمین ثم آمین، اور ان واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔